بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تے مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تے مترو، نکی جئی سرجری، نکی جئی ہاں تو ہم نے سنا تھا، اب نکی جئی سرجری بھی آ گئی۔ وہ کیا ہے معاملہ، اس پہ آپ بات کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے تمام راستے صاف ہو گئے، بس ایک درخواست دینا باقی۔ راستے صاف ہو گئے، یہ کون سے راستے تھے، کس نے صاف کیے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور 62(1)(f سے متعلقہ، کیونکہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو تو یہ تو پسند ہی نہیں ہے ترمیم، یہ اچھے حالات میں تو یہ ترمیم ہو گئی۔ اب 62(1)(f کی ترمیم میں سینٹ کے اندر ایک ترمیمی بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، یعنی اب صادق اور امین ہونا ضروری نہیں رہے گا قانون سازی کے بعد۔ اب تاحیات نااہلی کو بھی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، فیصل واوڈا کا کیس۔ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اس پہ آج ہم تمام معاملات کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اسی بات پہ بات کر لیتے ہیں کہ 62(1)(f اس کی ترمیم، اس پہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوش شاہ خان جو سینیٹر ہیں، انہوں نے سینٹ کے اندر ایک ترمیم پیش کر دی ہے کہ 62(1)(f میں ترمیم کر کے آئین کے الفاظ جہاں پر صادق اور امین لکھا گیا ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ یاد دہانی کروا دوں، یہ پلوش خان پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومتی اتحاد کی اہم سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، 14 جماعتوں کے اتحاد کی یہ ممبر ہیں۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ اگر پلوش یہ بل پیش کرنے جا گئی ہے اور یہ اس میں سینٹ میں پیش بھی جمع کروا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومتی اتحاد کی طرف سے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PDM کی طرف سے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے ترمیمی۔ اب اس کا خد و حال کیا، پلوش شاہ نے جو بل پیش کیا ہے اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ 62(1)(f جو ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ 62(1)(f کے تحت ہر پارلیمنٹ کا ہر ممبر پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اور اب پارلیمنٹ کے اندر جو حالات ہیں، اب اس میں کون صادق امین ہے، کون صادق امین نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پارلیمنٹ کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ صادق امین نہیں ہیں، بلکہ بعض تو سیاستدان خود کہتے ہیں کہ اگر صادق امین کے یہ ترمیم پہ اور اس قانون پہ پوری طرح عمل ہو جائے تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی بندہ بچتا ہی نہیں ہے، سب کے سب نااہل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار تو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس لگا ہوا تھا، تو اس میں معزز جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں میں ایک صرف سراج الحق ہی بچتا ہے جو شاید 62(1)(f بچ جائے، باقی کوئی نہیں بچتا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب کیا مطلب ہے اس ترمیم کا مطلب کیا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے جتنے لوگ آنے والے ہوں وہ سارے بے ایمان ہوں، کرپٹ ہوں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کا صادق امین ہونا کوئی ضروری نہ ہو۔ اس بل کا آخر مقصد ہے کیا
اس بل کا مقصد کہ اب تک جتنی کرپشن ہوئی، جو لوٹ مار ہوئی، جو یہ 62(1)(f) پہ جو پورے نہیں اترتے ان پر لٹکتی تلوار تو ہے ہی ہے، کیا اب آنے والے انتخابات کے بعد اس میں یہ بنایا جا رہا ہے، ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے، بھلے بے ایمان ہو، بھلے کرپٹ ہو، بھلے قاتل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے اس ترمیم کے بعد۔ لیکن ابھی یہ کیونکہ سینٹ کے اندر ہی پیش ہوئی ہے، اس کو قانون تو نہیں بن سکتا، اور پھر قومی اسمبلی میں جائے گی، اس کے بعد صدر صاحب اس پہ دستخط کریں گے، اور یہ بھی ایک آئینی مسئلہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے قانون نیا بنانا، تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کے لیے 2/3 کی میجورٹی کی ضرورت ہوگی۔ اس پہ کیا پارلیمنٹ کا 2/3 ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوں گے، آئینی ماہرین کی رائے بھی شامل کریں گے اس پہ۔ یہ تو تھا یہ 62(1)(f). اب سجنوں تو مترو، مریم نواز نے کل جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، اس کی تمام تر گفتگو یقیناً ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، اور آپ لوگوں نے، سب لوگوں نے اس کو بغور جائزہ بھی لیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو بہت اہم ہے، جس کا پس منظر اور پیش منظر جاننا ضروری ہے اور آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تک کی مریم نواز کی تمام پریس کانفرنسوں اور تمام تقریروں سے بہتر پریس کانفرنس ان کی گفتگو کل والی پریس کانفرنس میں نظر آئی۔ اس کو لاجواب، بہت خوبصورت پریس کانفرنس کہا جا سکتا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ انہوں نے جوابات دیے اور پوری تیاری کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، اور لگتا تھا کہ مریم نواز نے تیاری بھی کی ہے اور اعلیٰ درجے کی سیاستدان ہیں، اس پریس کانفرنس سے محسوس ہوا۔ بہرحال کچھ چیزیں اس نے ایسی کہیں جس پہ لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹی سی سرجری، نکی جی سرجری بس کروانے کے لیے میں نے جانا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر 30-35 سالوں سے آپ کی حکومتیں ہیں، اور آپ ایک ایسا ہسپتال بھی نہیں بنا سکے جس پہ مریم نواز کی سرجری ہو سکے۔ یہ حیرت والی بات ہے، نواز شریف کا علاج ہی ہو سکے۔ چلیں یہ تو پرانی بات ہو گئی نا، اس پہ بہت سے پروگرام بھی ہوئے، بہت سی بحثیں مباحثے بھی ہوئے، لیکن یہ نکی یہ سرجری کا معاملہ تو اب لوگوں کے علم میں آیا، اور مریم کہتی ہے کہ 3 سال سے میں باہر نہیں گئی اور میری سرجری رکی ہو، یہ ضروری ہے، اور پاکستان میں یہ ہو نہیں سکتی۔ اب یہ کون سی نکی جی سرجری ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، جو پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتی، باہر ہوگی، بہرحال وہ بہتر جانتی ہیں۔ لیکن نکی جی سرجری کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کہا بہت اہم، کہ میاں نواز شریف کے تمام راستے صاف ہو گئے، اب صرف ایک درخواست کی ضرورت ہے۔ یہ راستے کیسے صاف ہو گئے؟ سوچنے والی بات ہے نا، یہ راستے صاف کیے کس نے؟ اور مریم نواز کا اتنے اعتماد سے یہ کہہ دینا کہ راستے تو صاف ہو گئے، صرف ایک درخواست دینی ہے، نواز شریف پاکستان آ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مریم نواز کا اعتماد ہے یا وہ انکل کی گارنٹی ہے جس میں اس نے کہا ہوگا یقیناً، جس پہ مریم اتنے اعتماد سے بات کر رہی ہے کہ اب تو عدالت کا بھی فکر نہیں ہے، کہ سمپل درخواست ہی دینی ہے بس، اس کا مطلب ہے فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہی آئے گا۔ اب کیسے؟ یاد نااہل تو عدالت نے قرار دیا ہوا ہے، یاد ہے نا آپ کو ناظرین؟ یہ نیب نے نہیں کیا کہ نیب کہہ دے گا جی وہ نہیں ہوا، ثابت ہی نہیں ہوا، اب تو عدالت نے کیا ہوگا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، اب 6 رکنی بینچ بیٹھے گا تو یہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے نا۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مریم کے معاملے میں جس طرح سپریم کورٹ نے ان کا پاسپورٹ لیا تھا، سزا دی تھی، اور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ختم کر دیا، اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، آئینی ماہرین اس پہ شدید برہم بھی ہے، یہ قانون نیا ہی بن گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے کس طرح ختم کر دیا۔ اب وہ کیا رہا ہے، آئین قانون اور یہ وہ کچھ نہیں ہے، جس طرح مریم نے کہا راستہ صاف ہے، صرف ایک درخواست، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں معاملہ طے ہو گیا؟ اگر طے ہو گیا تو کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جڑے ایک اور بات جو مریم نے کہا
کہ میری اس ساری جد و جہد کا مقصد صرف ایک ہے، عمران خان کو گرفتار کروانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں عمران گرفتار ہوگا، اگر گرفتار نہیں ہوگا تو پھر ان کی جد و جہد تو ناکام رہی نا۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میں جا رہی ہوں اور والد صاحب کے ساتھ ہی پاکستان آؤں گی اور پنجاب بھی جیت کر دکھاؤں گی۔ اب اس پہ میری رائے کچھ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ مریم نے اگر یہ کہا ہے کہ میں والد کے ساتھ آؤں گی اور پنجاب فتح کرنے ہی آؤں گی، اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر پنجاب فتح نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب مریم نہیں آئے گی، نواز شریف بھی نہیں آئے گا۔ اگر اس کے جملے کے ساتھ آپ لنک کر لیں، پیش رفت میں بتا رہا ہوں نا، پس منظر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب پیش منظر بتا رہا ہوں کہ اگر نہیں ہوتا ایسا، پرویز علی ڈٹا رہتا ہے۔ اور اب میں آپ کو آئینی ایک نقطہ سمجھا دوں، پنجاب اسمبلی کا مسلسل اجلاس جاری ہے اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک اجلاس جاری ہو اس میں نہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے اور نہ ہی گورنر اعتماد کے لیے کہہ سکتا ہے، کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس طرح راستے صاف جنہوں نے کیے ہیں وہی کچھ کر سکتے ہیں، آئین اور قانون تو اس کی اجازت فی الحال نہیں دیتا۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا، تو اس کا پھر مطلب یہ بھی لے لیا جائے کہ اب مریم بھی باپ کی طرح پاکستان واپس نہیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں اگر واقعی راستے صاف ہو گئے تو آ بھی سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں پریڈکشن کرنا کل کیا ہوگا یہ اب آسان رہا نہیں ہے۔ اب تجزیے تبصرے ہونے والے واقعات پہ تو ہو سکتے ہیں، اب 2 منٹ بعد کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ، کیونکہ اس ملک کے اندر آئین قانون اور پارلیمنٹ اور باقی معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، صبح کچھ ہوتا ہے رات کو کچھ ہو جاتا ہے، اور ایسی انہونیاں ہوتی ہیں جس کا قانون کے اندر، آئین کی کتابوں کے اندر اس کا کبھی تذکرہ ملا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب اس پہ کچھ کہنا کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے جملوں کی مناسبت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پنجاب فتح نہ ہوا یا اس طرح کے آثار پیدا نہ ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی لٹک جائیں گی، وہ بھی سامنے شاید پاکستان نہ آ سکیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جڑی بات ہے، وہ بھی میں ساتھ جاتے جاتے کہتا جاؤں، لیکن اس پہ ایک میں الگ سے پروگرام بھی کروں گا کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست چل رہی ہے جس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، اور آج بھی اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اور جب آپ میرا یہ ویلاگ دیکھیں گے اس میں کافی ججز، حضرت معزز ججز کے بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس اور ان کے ریمارکس سامنے آ جائیں گے، اور وکلا جو بحث کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ ہے نیب قانون میں جو ترامیم ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان سب کو ریلیف ملا ہے، مریم کو بھی ریلیف ملا ہے اسی سے۔ اور معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ہم مسلسل 2 دن سنیں گے، مطلب آج کا دن بھی سنیں گے اور کل کا دن بھی سنیں گے، اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر اس کی جو سماعت ہوگی وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی، اور آئینی ماہرین کے یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا فیصلہ 8 سے 10 دن میں ہو جائے گا۔ اب مریم چلی جاتی ہیں یہاں سے، اب اس کے بعد جناب سپریم کورٹ جو ہے یہ تمام ترامیم جو ہوئی ہیں آئین میں، قانون میں یا اس میں نیب میں، وہ ختم کر دیتی ہیں، تو کیا ہوگا جناب؟ حالات تو پھر پہلے والی ہو گئے نا۔ اس کا مطلب ہے پھر مریم بھی گئی، وہ بھی واپس نہیں آئے گی باپ کی طرح۔ اب یہ 2 معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک پنجاب حکومت اکبر فتح نہ ہوئی تو نہیں آئیں گے، اور اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ یہ ترامیم جو ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں، ختم کر دیا، اس کو کر دیں گے، کالعدم قرار دے دیا گیا، پھر بھی یہ نہیں آئیں گے۔ اب کل ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا، جس طرح میں نے پہلے کہا پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔